کبھی تو میرا پورا وجود شک و شبہات میں ڈوب جاتا۔ میں اکیلا اور کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھار لگتا کہ میں اپنا پورا ایمان کھو دوں گا۔ ان دنوں مجھے اس بات کا مکمل علم نہ تھا کہ شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے۔ حملوں کے نیچے میرا ایمان پس رہا تھا۔ رمضان کا آخری دن بھی چلا گیا۔ میرا صبر آخری لمحات پر پہنچ گیا تھا۔ رات کو بھی ایسے ہی بستر پر ایک طرف سے دوسری طرف کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کے وقت اذان کی آواز مسجد سے گھر تک آ رہی تھی۔ صبح کی اذان تھی اور میں پھر بھی لیٹا ہوا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر 20 منٹ گزر گئے اور میں پھر بھی اپنی سوچوں میں گم، شک میں مبتلا اور بہت سارے سوال ایک دم جیسے تم ہو کون جو خدا کے جواب کا انتظار کر رہے ہو؟ آخر تم نے اس کی کتنی بندگی کا حق ادا کیا ہے جو جواب اس سے مانگ رہے ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عبادت کرتے تھے اور اس شان و منزلت کے ساتھ، اور پھر بھی خدا نے ان سے کتنے امتحان لیے، انہوں نے کتنی جد و جہد کی اور حبیب اللہ ہوئے۔ میں غصے سے اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے تک سورج نکل چکا تھا۔ اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ میں نے اتنا حقیر ہونے کے باوجود خدا کے سامنے بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ سجدے میں جا کر خدا سے معافی طلب کی۔ خدایا، اپنے اس باغی اور نافرمان بندے کو بخش دے اور اپنے اس نافرمان اور ناشکرے بندے پر رحم فرما۔ ابو چھٹی کے دن اپنے جگہ سے ہلنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ عید والے دن راضی ہو گئے کہ ہمیں نانا ابو کی قبر پر لے جائیں۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور وہاں آئے ہوئے لوگوں کو مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ سب شہداء کی قبریں تھیں۔ ایک دم ایک تصویر پر نظر پڑی، شہید کی تصویر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ تصویر بھی زندہ ہو۔ تصویر کے ساتھ لکھا ہوا تھا، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، اور جو میرا عاشق ہوتا ہے میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، اور میں جس کا عاشق ہو جاتا ہوں اس کو مار دیتا ہوں، اور جس کو میں مار دیتا ہوں اس کا خون بہا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے، اور میں خود اس کا خون بہا ہوں۔ میں وہاں کھڑا تھا اور اس حدیث قدسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس حدیث کو میں نے چند بار پڑھا کہ حفظ ہو گئی، عربی اور فارسی میں بھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کتنا بے صبرا اور ناشکرا ہو گیا تھا۔ آخرکار خدا نے مجھے جواب دے دیا کہ خدا کا جواب ہی تھا۔ میں اس شہید کی قبر پر بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جواب دیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ شہداء کی طرح ہو جاؤں۔ میں خدا کا رفیق بننا چاہتا تھا۔ خدا نے ایک لمحے میں میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اسی جگہ قبر کے کنارے میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ جب واپس آیا، ابو غصے میں چیخ رہے تھے، تم کون سی قبر میں دفن ہو گئے تھے؟ پہلی بار میں بالکل بھی پریشان نہ ہوا۔ دل کیا بولوں، جنت کا چکر لگا کر آیا ہوں۔ مسکرا کر کہا، سوری کہ آپ کو پریشان کر دیا۔ اب کہ انہوں نے مجھے لگا ہی دی، دفع ہو جاؤ، گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ مسکرا کر سوری بول رہے ہو؟ امی نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا۔ حمید، آج عید کا دن ہے، کم از کم ہماری عید خراب نہ کریں، اور کم از کم لوگوں کے سامنے تو اسے نہ ماریں۔ اور ابو ہمیشہ کی طرح بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ میں نے چابی لی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا گال تھپڑ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن میرا دل بہت خوش تھا۔ گاڑی کے شیشے میں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، ابو آپ خدا کا امتحان ہو اور میں خدا کی محبت کا خریدار۔ 1000 بار بھی اگر آپ تکلیف دیں، لیکن مجھ سے مسکراہٹ کی بجائے اور کوئی جواب آپ کو نہ ملے گا۔